کمیونیکیشن اسکلس جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ نالج تو سب کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کو کمیونیکیٹ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، اور جو کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں وہی آج کل کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن اسکلس جو ہوتا ہے وہ آپ کو دیٹ از سم تھنگ پریکٹیکل ایکچولی، اور یہ اس پہ کام کرنے میں کیسے ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ کو ایک اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں سما لیتے ہیں۔ کمیونیکیشن اس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ ایکچولی مطلب یو پٹ یور سیلف پریکٹیکلی ان دیٹ باکس اینڈ ٹو پرفارم، کہ جو آپ کمیونیکیشن ہے ایک ہی چیز ہے، آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، یو ہیو ٹو لرن لاٹ آف تھنگس۔ وہ چیزیں ایکسپیرینس سے بھی آتی ہیں کہ جب ایک ہی چیز بات ہے ہم اپنے دوستوں سے کس طرح سے کریں گے، وہی بات ہم نے اپنے پیرنٹس سے کس طرح سے کریں گے، ہم سے جو چھوٹا ہے اس سے کیسے کریں گے، ہم سے جو بڑا ہے اس سے کیسے کریں گے۔ سو اٹس آل اباؤٹ دا کمیونیکیشن اینڈ اسٹریٹجیز، دے آر ڈفرنٹ اسٹریٹجیز۔ اس میں کافی کچھ کمیونیکیشن کے اسکلس کے کورسز ہوتے ہیں جو HEC خود بھی آفر کرتا ہے، اور کچھ ہمارے ہاں اچھے ادارے ہیں وہ بھی آفر کرتے ہیں کورسز۔ تو وہ کورسز جو ہیں وہ لازمی کرنے چاہیے، کم سے کم ایک کورس جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ میں نے کافی کورسز کیے ہوئے اینڈ الحمدللہ مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے ان کورسز سے۔ چیزیں مجھے پہلے پتہ تھیں کہ یہ چیز ہے، لیکن اس کو کنوے کس طرح سے کیا جائے ان کورسز کے تھرو مجھے پتہ چلا۔ کمیونیکیشن پہ کیسے جو ہے وہ کام کیا جائے، کہ جس طرح سے ونس آئی واز اپیئرڈ ان اے انٹرویو، تو وہاں پہ مجھے ریسرچ کا ایک سوال کیا گیا تھا تھیری کے حوالے سے کہ کین یو میک اے تھیری، بیکاز مجھے صرف یہ پتا تھا کہ واٹ از اے تھیری، ایکچولی آئی ہیو نو اینی ادر آئیڈیا اباؤٹ دا تھیری۔ تو انسٹیڈ آف گیٹنگ ٹینس ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز لٹل اسمائل آن مائی فیس اینڈ آئی جسٹ ریسپونڈ دیٹ کوشچن کہ یس آئی کین میک اے تھیری بٹ ود دا ہیلپ آف all of the scholars which are available here in this boardroom۔ تو کمیونیکیشن اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اینڈ دین ادر تھنگ از، آپ کچھ ایسے سوالات آپ کو پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوتا اس وقت، تو یو ہیو ٹو ٹیک لٹل پاز اوور دیئر۔ اس میں یہ ہے کہ پاز یہ ہے کہ نہیں آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، پاز یہ ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جی آپ کو آئیڈیا نہیں آ رہا تو آپ وہ کوشچن دوبارہ سنیں کہ آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ یور کوشچن۔ جب وہ کوشچن ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم آ جاتا ہے تو تھنک اباؤٹ یور آنسر، تو سڈنلی آپ کو کلک ہو جاتا ہے۔ تو سم ٹائمس یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں انٹرویوز میں کافی ہو جاتی ہیں، اور انٹرویوز میں دیکھنا یہ چاہیے کہ انٹرویور جو ہوتا ہے وہ سننا کیا چاہ رہے ہیں، سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ ہم سوال کچھ اور کرتے ہیں اور جوابات کچھ اور ملتے ہیں۔ تو یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ کورسز کرنے چاہیے، اور اس کے لیے اگین آئی ول سجیسٹ کہ جو انگلش، ناٹ اونلی انگلش ایکچولی، جو بھی لینگویج ہے، کیونکہ کمیونیکیشن ہر ہی لینگویج میں ہوتی ہے، اس لینگویج میں لوگوں سے بات کرنی چاہیے، اور نیوز چینلز جو ہیں وہ سننے چاہیے، اور کچھ ڈاکیومنٹریز ہے، موویز ہے، وہ دیکھنے چاہیے کہ کس طرح سے وہ ادا کرتے ہیں ایک لفظ کو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں۔ سو کمیونیکیشن is very important. Still we are learning and we are working on our communication skills. Since I am the lecturer, so I have to deal with the students every day, with the different students with different backgrounds, with the different language and communication levels. So that's something practically. اور جب ہم ڈیل کرتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے تو this is how we learn the communication at different times with the different peoples. ڈومیننٹ فوکس کمیونیکیشن آپ کی تب بنتی ہے کہ ہمارے یہاں کمیونیکیشن میں ایک ٹرم یوز کیا جاتا ہے پاور اسٹینس۔ پاور اسٹینس سم تھنگ، پاور از ود یور پوائنٹ، پاور از ود یور نالج، اینڈ پاور از ود یور ڈیلیوری۔ آپ کے آواز، آپ کے لہجے میں اتنا اثر ہونا چاہیے کہ وہ ڈومیننٹ بن جائے کہ یو آر سیئنگ سم تھنگ، جو آپ بات کر رہے ہیں اٹس ہائیلی امپورٹنٹ۔ دیٹ از آلسو انگیجنگ ان دا کمیونیکیشن ایز ویل، کہ جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور اگر ہم ڈھیلی بات میں بات کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا یہ بھی ہمیں آئیڈیا آتا ہے، لوگوں کو یہی آئیڈیا آتا ہے کہ شاید وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی اثر والی نہیں ہے، یا ان کے مائنڈ میں نہیں آ رہا، وہ بھی بس بات کو گھما رہے ہیں۔ تو یہ ڈومیننسی ہماری تبھی آتی ہے کہ جب ہم وی پرووائڈ دا ریلیٹڈ ایکچولی دا ایویڈنسز، فیکٹس اینڈ دا فگر، تو وہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ بن جاتا ہے۔
اور اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے. جب وین وی آر کمپلیٹلی پریپیئرڈ فار دیٹ تو وہ چیزیں خود ہی آٹومیٹکلی تیار ہو جاتی ہیں, جس میں ہماری ایک تو کانٹینٹ ہوتا ہے کہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کیا وہ کلیئر ہے کہ نہیں ہے, اور دوسرا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈلیور کس طرح سے کر رہے ہیں, اور ڈلیور کس طرح سے کر رہے ہیں ود اوور باڈی لینگویج اینڈ ود اوور کمیونیکیشن ایز دیٹ از اسپوکن. تو وہ کس طرح سے, اینڈ باڈی لینگویج جب میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ ڈریسنگ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اکثر جو ہے ڈریسنگ ہم بالکل نارمل کر کے آتے ہیں, دیٹ از ناٹ اپروپریٹ وچ از ڈیمانڈ ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ دیٹ پلیس ان دیٹ سچویشن. تو ان سچویشن کے حساب سے ہم نے اپنے آپ کو اس سچویشن میں سنبھال لینا چاہیے ہمیں ہر حساب سے, ڈریسنگ کے حوالے سے, اس کے بعد کانٹینٹ کے حوالے سے اینڈ دا ڈلیوری کے حوالے سے.